السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، خوش آمدید ہے، اور اللہ رب العزت، تمام تعریف اللہ رب العزت کو ہے جو تمام کائنات کا، تمام عالموں کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا، آپ کا، ہمارا، تمہارا، ہمارا، سب کا، سارے عالموں کا، سارے نباتات کا، حیوانات کا، ذرے ذرے کا خالق اللہ عز و جل ہے۔ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کروڑوں اربوں درودوں کے تحفے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت درودوں کے گجرے نچھاور کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم سب کی اصلاح کرے، ہم سب کو ایسا بنائے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، اللہ کے حبیب کی پسندیدہ امت بن جائے۔ تو پیاری بہنوں، تمام معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے کلمے کے مفہوم پہ رکھا ہے کہ کلمے کا کیا مفہوم ہے۔ یوں تو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، کیونکہ ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو انہیں جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ پہلا کلمہ جو ہوتا ہے مین ایمان کا جز ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی جڑ بھی ہے، شاخ بھی ہے، اور ایمان کا، اسلام کا مقدس ستون ہے۔ سب سے پہلا ستون جو ہے اسلام کے 5 مقدس ستونوں میں سے 5 فنڈامنٹلز میں سے پہلا فنڈامنٹل، پہلا قانون، پہلا 5 ستون میں سے پہلا ستون ہے کلمہ، اور دوسرا ستون ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ لیکن جو کلمہ ہے یہ اسلام کا سب سے پہلا ستون ہے، اور اس کلمے کو پڑھ کر ہی جو 50 سال، 100 سال، 50 60 سال تک، 100 سال تک جو کفر میں بھٹک رہا ہے، اور جسے ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت نہیں ملی ہے، وہ کفر میں ہے اور آگ میں جلنے کے لیے بالکل تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر وہ یہ مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اور دل سے پڑھ لیں، دل سے اقرار کرے اور گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن کی، تو انشاءاللہ پھر وہ آگ سے، دنیا کی بھی آگ سے بچ جاتا ہے، اور آخرت کی آگ سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ پورے اسلام میں، اسلام کی جان ہے کلمہ۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس کو اپنا ٹاپک بنایا ہے، اسی پہ گفتگو ہوں گی، اور اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ کیا ہے۔ یوں تو کلمہ سب بچے کو بھی پڑھنا آتا ہے، لیکن کلمے کو پڑھنا الگ بات ہے، اور کلمے کو سمجھنا ایمان ہے۔ کلمے کو سمجھ کر پڑھنا، کلمے کا اقرار کرنا، کلمے کا پرن کرنا، کلمے کی پرتیجھا کرنا، کلمے کو اپنے جسم میں، اپنے روح میں رچا بسا لینا، اور اس کے مطابق زندگی کو چلانا، زندگی جینا، اس کا نام کلمہ ہے۔ تو اسی پہ جو اللہ چاہیں گا، اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری کرے، اور اللہ تعالیٰ وہی نکالے زبان سے جو اس کو، اس کے حبیب کو پسند ہو اور جو حق ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کلمے کا مفہوم سمجھتے ہیں
کلمے کے دو جز ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ کلمہ تو یوں تو ایک ہی سینٹنس ہے، ایک سینٹنس، ایک کلمہ۔ کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ایک سینٹنس ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، ایک سینٹنس۔ اور کلمے کا ایک جز ہے، وہ کیا ہے؟ پورا کلمہ ایک ہی جز میں ہے، دو پارٹ میں نہیں ہے، کیونکہ دو پارٹ تب کہے جاتے جب اس میں عربی جاننے والے سمجھتے ہوں گے واو لگ جاتا، یا کوئی کوما یا کوئی اسٹاپیج آ جاتا بیچ میں، تو اس کو بولتے ہیں کہ دو جز ہو رہے ہیں۔ لیکن کلمہ تو سمجھانے کے لیے دو جز کہے جاتے ہیں، ورنہ کلمہ تو صرف کلمہ ہے۔ کلمہ ایک سینٹنس، ایک سینٹنس میں پورا کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا کا مطلب نہیں ہے، نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی الہ کو، ہم نہیں مانتے کسی پوجا کرنے والے کو، ہم کسی بت کو نہیں مانتے، ہم صرف سوائے اللہ کو، سوائے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ اس کا پرن کرنا، اس کا اقرار کرنا دل سے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ایک ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اسی کے حکم سے ہم دنیا میں آئے، اسی کے حکم سے ہمیں زندگی ملی۔ وہی موت دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، اور وہی ہمیں جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی سے روزی ملتی ہے۔ یہ چیز کا اقرار دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ، لا الہ۔ اب الہ کا مطلب وہ ایک ایسی یونیک کوالٹی جو کسی میں نہ ہو، حیران کر دینے والی کوالٹی کہ جو اور کوئی بندے میں ہو ہی نہیں سکتی، اس کو بولتے ہیں الہ۔ اور الہ کے ساتھ جیسے مدینہ عربی میں ہر شہر کو مدینہ بولتے ہیں، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو پھر خاص مدینہ، المدینہ المنورہ، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ال لگانے کے بعد عربی میں اس کی میننگ کیا ہو جاتی ہے؟ خاص اس چیز کے لیے جہاں پہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی کا روضہ مبارک ہے، وہ مدینہ المدینہ ہے۔ اسی طریقے سے الہ کی قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہ آیا کہ جنہوں نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے تھے، لات اور عزا کو پوجتے تھے، وہ ان کے الہ تھے، معبود، الہ ہے نا معبود۔ لیکن اب ال لگا دیا تو اللہ لگایا تو کیا ہوا؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو نہیں پوجتے، کسی کی پوجا نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر دوسرا جز کیا ہے؟ دوسرا جز نہیں ہے، وہ سینٹنس میں ایک ہی ہے، وہاں اسٹاپ نہیں ہے، کوئی کوما نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت، محمد مصطفیٰ جان رحمت، حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ کوئی عربی میں بول دے تھے، بتا دے کوئی، تھے کا اس کا میننگ تھے ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان سے، کسی بھی عربی کے ماہر سے، چاہے وہ بڑا پی ایچ ڈی کیا ہو، چاہے بہت بڑا مفتی ہو، چاہے کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، چاہے کوئی بہت بڑا اپنے شہر کا کلیکٹر ہو، ڈاکٹر، انجینئر ہو، اور جو عربی میں مہارت رکھتا ہو، اس سے اگر کلمے کا مطلب پوچھیں گے نا، چاہے 73 فرقے میں سے کسی کا بھی ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب اگر لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں۔ اور آگے واو نہیں ہے، اور نہیں ہے، یہ اور حضرت محمد، واو ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ اور اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اور ہے میں ہی پورا ایمان ہے۔
کلمے کو دو طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. ہاں لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے. ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جربیں لگائی جاتی ہے. ہمارے اکابرین بزرگ بھی لا الہ الا اللہ کی جرب لگاتے تھے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرے؟ ارشاد فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کا خوب ورد کیا کرو، کلمہ خوب پڑھا کرو. اپنے ایمان کو جب جب تازہ کرنا ہے کلمے کا ورد کرو، کلمے کا ورد کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، کوئی نہ معبود نہیں. اللہ کے صرف لا الہ پڑھا نا تو پھر تو کفر ہو گیا. کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو پھر تو وہ ناستک ہو گیا نا، وہ تو مان ہی نہیں رہا اللہ کو. اس نے بول دیا لا الہ، یعنی کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. بچوں کو اسی لیے لا الہ الا نہیں سکھایا کرو. سب سے پہلے جو بچہ تتلاتا ہے اس کو بولنا نہیں آتا ہے نا، اس کو لا الہ نہیں، لا الہ الا اللہ. الا اللہ میں آ گیا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور صرف لا الہ بولا تو اتنا تو سمجھے ورڈی میننگ کیا ہے. لا الہ کا مطلب اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود. لیکن نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا عبادت کے لائق کوئی ہمارا اللہ کے سوا رب نہیں ہے. یہ ہمارا یقین کا نام ایمان ہے، یقین کا نام ایمان ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اس ہے پہ ہی گفتگو کرنا ہے ہم کو. پہلے تو یقین کے ساتھ ایمان میں داخل ہو جانا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو کلمہ پڑھ کے پیدا ہوئے ہیں، کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ورنہ جب حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے تھے نا، اور اسلام کسی زور زبردستی سے نہیں آیا ہے، یہ محبت سے پھیلا ہے. اور اللہ کی محبت میں اسلام قبول کرنا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا، وقف کر دینا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی غلامی میں آ جانا کہ ہم اللہ تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندہ بندی ہیں. اب بندہ اور بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کس کو بولتے ہیں؟ غلام کو وہ پرانے ٹائم کا تصور کرے نا، غلام کس کو بولتے ہیں. آج جو نوکر رکھے جاتے ہیں، ملازم رکھے جاتے ہیں، سروینٹ رکھے جاتے ہیں، وہ دہاڑی پہ رکھے جاتے ہیں، اتنے سے اتنے گھنٹے تک وہ کام کرے گا. وہ غلام نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا امپلائی ہوتا ہے. وہ آپ کو اس کو اگر جو بھی سروس کرتا ہے، وہ صبح 10 بجے سے 6 بجے تک یا 8 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس کا باس اس کو فون کر کے بولے نا 6 یا 7 بجے کے بعد کہ آپ میرا یہ کام کرو، تو وہ بول دے گا نہیں میں بھی آپ کا غلام نہیں ہوں. تب وہ نوکر نہیں ہوتا ہے. وہ جو لائف پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ جو پیکیج میں ہوتا ہے، بس وہ اتنی دیر تک کے غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے. لیکن غلام جو پہلے عرب میں ہوا کرتے تھے، ان کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ وہ غلام خریدے جاتے تھے. اور غلام خریدے جاتے تھے تو غلام کو آقا کی ہمیشہ ہمہ وقت ہمہ تن اس کی غلامی میں رہنا ہوتا تھا. وہ بولے اس کو اٹھ تو اٹھتا ہے، بیٹھ تو بیٹھتا ہے، اس کو جس طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے وہ کھاتا ہے، اس کو جس کام کے لیے کہا جاتا ہے وہ فوراً کرتا ہے، اور ہمیشہ اطاعت گزار بن کے رہتا ہے. وہ اپنی ضد نہیں منواتا، اپنی باتیں نہیں منواتا. جو اس کا مالک چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے. مالک اسے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں تک کہ غلاموں کا یہ تھا کہ وہ جب چاہے اس کو مار ڈالے، وہ اس کی ملکیت ہے. وہ جب چاہے اس کو بیچ دے، اس کی ملکیت ہے. اس طریقے سے مالک اور آقا اور غلام کا رشتہ. تو آقا اور غلام کا رشتہ، سب سے پہلا آقا اور غلام کا رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے سروینٹ ہیں. اور کیسے والے؟ دہاڑی والے نہیں ہیں. ہمہ وقت ہمہ تن، ہر لمحہ ہر پل وہ ہمارا رب ہے. ہر لمحہ وہ ہمارا رب ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہماری کانسیپٹ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ
بندہ کا مطلب غلام ہوتا ہے، اور غلام ایسا ہوتا ہے جو رات میں بھی غلام ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، صبح شام ہر لمحہ ہر وقت میں اللہ کی غلامی میں ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے ہماری روح قبض کروا دیتا ہے۔ اور اس نے فرما دیا نہیں بھیجا میں نے آدم اور جنس کو مگر اس کے لیے کہ عبادت کے خاطر، کیوں نہیں پیدا کیا دنیا میں آدم اور جن کو، اے آدم اور جن ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور بندگی سے ہی بندہ بنتا ہے، اور بندگی میں آنے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، کلمے کو سمجھنا پڑتا ہے، کلمے کا پرن کرنا پڑتا ہے، اس کا ایک اس میں رچ بس جانا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو وقف کر دینا پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تیری بندی ہوں، اب وہی کروں گی نا جو تو اور تیرا حبیب چاہے۔ کلمے کا جز سمجھ میں آیا نا پورا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے کا مطلب جو ہے کا مطلب ساری دنیا کی کوئی ڈکشنری دیکھ لو آپ، ہے کا مطلب کہیں نہیں لکھا ہے کیا؟ اور پھر ہے کو ہے ہی سمجھنا ہے، نہیں سمجھنا ہے کو اگر نہیں سمجھ لیا نا تو پھر ایمان ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ ایمان کیونکہ اس میں واو نہیں ہے، اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے۔ تو جب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ یہاں نہیں ہے، یہ کلمہ یہاں نہیں لکھا ہے، عرش مولا پہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تب کب نہیں تھا، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے نور سے عرش کو پیدا کیا تھا، اور اپنے محبوب سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور اس محبوب کا نام عرش مولا پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں لکھا ہوا، لکھ دیا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں، جب آدم علیہ السلام کہ جس میں روح پھونکی گئی، اور جیسی ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش مولا پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ چیز یاد تھی انہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جنت میں ان کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا گیا انہی کی پسلی سے، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے قریب نہ جانا، شیطان کے بہکاؤ میں نہ آنا، اور گندم نہ کھانا۔ لیکن پھر ہوا یہی، شیطان نے بہکایا، اور ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی بات پہ، اس لیے عورتیں جلدی بھٹکتی ہیں، عورتوں کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، عورتیں کسی کی سنی سنائی بات پہ عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ ہم عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو ماں حوا کی باتوں میں آ کے آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا، اور اس کے بعد جنت میں تھے، جنت سے نکال دیے گئے ایک خطا پر، اور ہم اس رسول کی امت ہے، ہم اس رسول کی، اس نبی کی، اس محبوب کی امت ہے جو ہزاروں گناہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان آپ محمد کرتے ہیں، ذرا بتائے تو صحیح یہ کون ہے؟ آپ ہمہ وقت محمد کے نام لیا کرتے ہیں، محمد کا نام جپتے ہیں، کون ہے؟ ایک سردہ کھینچی آدم علیہ السلام نے، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں محمد کون ہے، بس اتنا سمجھ لے تیرے باپ آدم نے جنت میں رہتے ہوئے ایک خطا کی تھی، جنت سے نکال دیا گیا۔ محمد وہ ہے جس کی امت ہزاروں گناہ کریں گی، اور پھر انہی کا نام لے کے جنت میں چلے جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم ایسے نبی کی امت ہے، ہم اللہ کے محبوب کی امت ہے، ہم اشرف الانبیاء امام الانبیاء کی امت ہے، ہم حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ تو امت کو کلمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ عرش مولا پہ لکھا دیا، حور اور غلما کے سینوں پہ لکھا ہے، ان کی پیشانیوں پہ کلمہ لکھا ہے، جنت کے ہر پتے پتے پہ کلمہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں تھے، سب کچھ دیکھا تھا، عرش مولا پہ جب آنکھ کھلی تھی تب بھی، جب جان روح ڈالی گئی تھی تب بھی دیکھا تھا، اور جب جنت سے نکال دیے گئے نا آدم علیہ السلام، اور ماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا،
اور آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں پھر 300 برس تک روتے رہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا معاف کر دے۔ گڑگڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ یہ بھی بتا دے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں نا تو لعنت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں سے جو گناہ سرزد کرائے گئے نا ان سے رحمت ہوتی ہے، ان کی اولادوں میں پھر رحمت للعالمین کو بھیجا، ان کے اس گناہ کے بعد یہ دنیا کو بسا دیا گیا، دنیا بسی، دنیا میں جو کچھ ہوا یہ اسے گناہ کے باعث جب جنت سے نکالے گئے، روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کہتے ہیں جتنے ندی نالے ہیں نا سب آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں، اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کے نیچے جو یہ گڈھے دکھتے ہیں نا یہ یہاں پہ پانی ایسا جھیل جیسی بن گئی تھی۔ اب آدم علیہ السلام کا تو قد بہت اونچا، چہرہ ہی سنو کتنا بڑا ہوگا، تو یہاں جھیلیں بن جاتی تھی اور پرندے آ کے آنسوؤں کو پانی سمجھ کے پیتے تھے، اتنا روئے۔ پھر اللہ دعا مانگنا سکھاتا ہے، دعا جو ہے نا بڑی مفید چیز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قسمت میں برا لکھا ہے نا، آقا فرماتے ہیں کوئی چیز قضا کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اگر دعا ہے تو موت آنی تھی ٹل جاتی ہے، بلا آنی تھی ٹل جاتی ہے، بیماری آنی تھی ٹل جاتی ہے، کم روزی ہے فراغ ہو جاتی ہے۔ دعا میں وہ تاثیر اللہ نے دی، اور دعا وہ چیز ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی، ہر کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ اللہ جس کو عطا کر دے پھر ورڈز اپنے آپ جاری ہوتے ہیں، اور دل سے نکلنے والے لفظ ہی عرش پہ جاتے ہیں۔ دعا دیکھ کے نہیں پڑھنی چاہیے، دعا دل سے کرنی چاہیے، اور جو دل سے دعا کرتا ہے، رو کے کرتا ہے، گڑگڑا کے کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دعا مانگنا نصیب کیا۔ پہلے اس چیز کا شکر ادا کر رہے کہ تو نے مجھے دعا عطا کی۔ اللہ جس کو دعا عطا کر دے، جسے دعائیں مستجاب بنا دے، کہ جس کی دعائیں قبول ہو، اس سے بڑھ کے قسمت والا کون ہوگا کہ اللہ جس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگے۔ تو جب دعا 300 برس تک یاد نہیں آئی، آزمائش چلتی رہی، آزمائش تھی، وہ سزا نہیں تھی، آزمائش تھی۔ دیکھے میرا آدم کیسا روتا ہے، کیسا گڑگڑاتا ہے، گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، ساری دنیا کا سفر کیا، پھر عرفات کے میدان میں پہنچے، اور عرفات میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک یاد آ گیا، اللہ نے دعا یاد کرائی، یاد آیا کہ عرش معلیٰ پہ کلمہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک عظیم نام لکھا ہوا تھا۔ تو پھر کلمہ پڑھا آدم علیہ السلام نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اپنے اس حبیب کے صدقے، اس بزرگی والے نام کے صدقے، میری اس وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے۔ یہ وسیلہ ہم آج نہیں بناتے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ہمارے محبوب، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے نام کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی۔ تو وسیلے سے دعا مانگنا ثابت ہے، وسیلے سے دعا کیا کرو، وسیلے سے مانگی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسی ہی اس انداز میں دعا مانگی مقام عرفات پہ جبل رحمت کے اوپر، جب دعا مانگی اللہ رب العزت نے ماں حوا سے آپ کا ملن کرا دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے آزمائش ختم کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے آدم تم نے اس نام کی دہائی دی، تم نے میرے محبوب کا نام لیا، تمہیں کس نے بتایا؟ حالانکہ بتانے والا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے نا، ہدایت کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ ذہن میں جو اسرار آتے ہیں، جو الہام ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب میں نے آنکھیں کھولی تھی نا، جب میرے جسم میں تو نے روح پھونکی تھی نا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش معلیٰ پہ میں نے تیرے عرش کے اوپر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دکھا تھا۔ تو اس
نام کو جب میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام ہے، وہ نام کس کا ہے؟ تو میں سمجھ گیا تھا ہو نہ ہو یہ تیرے محبوب کا نام ہے، کیونکہ یہ کسی بزرگی والے کا ہی نام ہو سکتا ہے تیرے نام کے ساتھ۔ تو مجھے تو نے ہی یاد دلا دیا، اور میں نے اس نام کی دہائی دی، اور تو نے مجھے میری مغفرت فرما دی، میری توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نام ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو آج سے نہیں، دنیا بننے کے پہلے سے عرش الہی پر لکھا ہوا ہے۔ ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے مجرب، بہت اچھے نبی، بڑے نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے کلیم کا لقب ملا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ ایک سوال پوچھا تو جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ سنو، یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، وہ تمام کو ایک پلڑے میں میزان پہ رکھ دو، اور ایک پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دو، تو کلمہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ بھاری جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو نام لکھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے، اللہ ہے تو اللہ کا رسول بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ توحید کو سمجھتے، کچھ تو اللہ اکبر ایسے ہیں جو جنہیں کلمہ ہی نصیب نہیں ہے، کفر میں ہیں، کفر میں جیے، کفر میں مرے، کفر میں پیدا ہوئے، کفر میں ختم ہو گئے، کفر کے ساتھ جل گئے۔ جانا ہی نہیں کس نے دنیا میں بھیجا، جانا ہی نہیں کس کی عبادت کو آئے۔ دنیا ایک ہنسی کھیل تماشا سمجھ کے جیے، کوئی فرعون بن گیا، کوئی حامان بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی ابو جہل بن گیا، یہ بس اپنی مستی میں خود کو خدا کہلاتے رہے، خود کو خدا منواتے رہے، اور اپنی مستی کے اندر جیے، مستی میں مر کے عبرت بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں کلمہ تو ملا، لیکن کلمہ ملنے کے بعد ان کی کچھ حرکتیں ایسی تھی جس کو ان نے کلمے کے آدھے جز کو، کلمے کو آدھا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کو تو سمجھا، توحید کو تو سمجھا، رسالت بھول گئے۔ رسالت کو سمجھنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملی، رسالت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ کے حبیب کو میرے جیسا، تیرے جیسا، اپنے جیسا تم سمجھ لیا، اور پھر یہی سمجھا کہ نہیں وہ تو مر گئے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ مرنا تو سبھی کو ہے، بس اکیلا واحد تنہا جو ہے نا وہ رب العالمین ہے، کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، اور اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ پھر اللہ ہے، اللہ کا رسول بولتے نہیں، ترجمے میں کہتے ہیں ہاں ہے، ترجمہ تو یہی کرتے تھے، نہیں کرتے۔ جب کسی سے بھی پوچھیں گے آپ لوگ، پوچھیے ترجمہ کریے، کلمے کا ترجمہ کریے، ترجمہ تو یہی کرتے ہیں، یہاں تک زیادہ تر تو ترجمے کو بھی بدل دیتے ہیں، اور ترجمہ بدل کے کہتے ہیں ان کو کلمہ بولو، کلمے کا ترجمہ بتاؤ، تو دوسرے کلمے کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، بے شک دوسرا کلمہ بھی صحیح ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بندے اور رسول ہے، ایسا بولتے ہیں۔ عبدہ و رسولہ ہے دوسرے کلمے میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بندہ بنا کے بھیجا، بندہ بنا کے نہ بھیجتا نا تو ہم تم آپ جیسے، ہمارے جیسے نہ عبادت کرتے، نہ کوئی اچھے کام کرتے، نہ کوئی بھوک پیاس برداشت کرتے، نہ کبھی صبر کرتے، اس کو قتل کرتے، اس کو قتل کرتے، اس کو پریشان کرتے، اس کو پریشان کرتے۔ زیادہ تر کا تو حال وہی ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے محبوب تو ہے، وہ بندے، وہ ان کے جیسے ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بنا کے بھیج دیتا، ہم تم میں سے نہیں دنیا میں بھیجتا، تو اللہ نے ہم تم کی اصلاح کے لیے ہم تم جیسا بنا کے بھیجا،
لیکن جیسی آپ ہے اس میں سے ساری کائنات میں کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں، کوئی نبی بھی آپ کے جیسا نہیں ہے، کوئی آپ کی مثل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہ جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی ہے، کہ جیسا سب کا خدا ایک ویسے ہی ہے، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ نے بنایا۔ اور اللہ نے بنایا رحمت للعالمین بنا کے بنایا۔ قرآن پاک سمجھو، پورا قرآن، ام المومنین ہماری امی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المومنین بتائیے حضور کیسے تھے، حضور کا خلق کیسا تھا؟ ارشاد فرماتی ہے ہماری امی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، اے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کہ پورا قرآن ہمارے آقا کا خلق ہے، پورا قرآن اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ جاری کیا، قلب اطہر پہ اتارا، اور کس طریقے سے بنایا؟ کلمے میں کیا لکھا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد واو آ جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کا ترجمہ پھر کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں واو بھی نہیں ہے، ایک کے ساتھ ایک سینٹنس ہے، ایک جز ہے، پورا توحید اور رسالت کو ملا کے ایک جز بنایا ہے، کلمہ بنا ہے، اور اس میں اللہ ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ اگر رسول نہیں ہے تو پھر معاذ اللہ اللہ بھی نہیں بول سکتے ہو آپ۔ اللہ ہے اور اللہ نے اپنے رسول کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، آپ ہی سارے عالموں کے پیدا کرنے کے باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، دو عالم کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جینوں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، سارے ذرے ذرے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ نے سارے عالموں میں، سارے عالموں کے لیے ایک محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن میں فرما دیا نا اللہ نے۔ اور قرآن کس کے لیے، کب تک کے لیے؟ قرآن جو ہے تا قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے قرآن رہنما ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، آخری شخص تک۔ تو پھر پڑھنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرما دیا سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، سارے عالم کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رحمت کیا، جب تک دنیا میں آپ ظاہر تھے تب تک رحمت تھی، پھر قرآن سے وہ لفظ اٹھ جانے تھے، پھر ہمارے لیے نہیں ہے رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرما دیا رحمت للعالمین صرف جب سے نہیں، قرآن تو بعد میں آیا نا، میرے آقا تو رحمت کب سے ہیں، جب تب اور کب بھی نہیں تھا، جب زمین و آسمان بھی نہیں تھے، سورج چاند ستارے بھی نہیں تھے، وقت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا تھا، ساری دنیا کو آپ کے نور سے وجود میں لایا۔ اور پھر آپ ایسی رحمت کہ موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے نا، لیکن کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جس سے موت کا مزہ نہیں چکھنا ہے سوائے خدا کے۔ لیکن موت کا مزہ تو میرے آقا نے چکھا نا، چکھنا کس کو بولتے ہیں اور کھانا کس کو بولتے ہیں؟ ہم عورتیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں، اگر کوئی مہمان آنے والے ہیں اور کچھ ہم نے ڈش بنائی ہے نا تو پھر تھوڑا سا چکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ پلیٹ بھر کھا لیتے ہیں، چکھتے ہیں۔ ذائقۃ الموت ہے، ذائقہ، موت کا ذائقہ چکھنا، ہمیشہ کے لیے مر جانا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تو کافر بھی نہیں مرتا کوئی، ایمان والا تو دور کی بات، اور ایمان والے سے بڑھ کر میرے آقا کی بات تو نرالی ہے۔
کافر یعنی کفر کرنے والا، اسلام کا انکار کرنے والا، کلمے کا انکار کرنے والا، وہ بھی نہیں مرتا ہے، مزہ چکھتا ہے، اور پھر قبر میں جا کے وہ کافر بھی زندہ، جلا دیے تو اس کا بیج زندہ رہتا ہے، اس پہ ہی عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے کہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر مر ہی جائے نا تو پھر قبر کے عذاب کی دعا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ معاف کر، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو مر گئے، مر گئے تو مٹی ہو گئے، مٹی ہو گئے تو مٹی پہ کیا عذاب ہونے والا ہے، اور مٹی کو کیا ثواب ملنے والا، کیا فرحت ہونے والی، کیا خوشیاں ملنے والی مٹی پہ؟ آقا نے فرما دیا نا، آقا کی حدیث ہے نا، حدیث سے سمجھیں گے نا، آقا نے فرما دیا مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیوں؟ وہ تو مر گیا نا، جنت کے باغ میں کیا کر رہا ہے؟ مر گیا، مومن مر گیا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ مر گیا ہے، قبر میں بھی مر گیا ہے، مرتا نہیں ہے، انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہوتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ اچھے کام کیے تھے نا، دنیا میں نیک رہے تھے، کلمہ اچھے سے سمجھا تھا، کلمے کو اچھے سے پڑھا تھا، تو پھر حقوق العباد مانے تھے، حقوق اللہ کو اچھے سے سمجھا تھا، ساروں کے رشتے اچھے سے نبھائے تھے، صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا، پھر قبر میں گئے نا، یہ ٹرانسفر ہوئی۔ اور ٹرانسفر کا مطلب جیسے سروس کرنے والے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دلی سے بنگلور ٹرانسفر ہو گئی تو کیا مر جاتا؟ کیا وہ پروموشن پہ جاتا تو اور اچھا بڑا بنگلہ ملتا ہے۔ پروموشن ہوتی ہے نا، جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو ساتھ میں کبھی کبھی پروموشن بھی ہوتی ہے، تو پروموشن پہ کیا ہوتا ہے؟ سیلری بھی بڑھ جاتی ہے، اکوموڈیشن بھی اچھا والا ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن جب دنیا میں رہتا ہے نا ایک جگہ پہ، پھر جب موت آتی ہے تو ایسا غلام کہ اللہ کے حکم سے مر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جیتا ہے، اللہ کے حکم سے مرتا ہے، اپنے حساب سے تو سانس بھی نہیں چلتی ہے۔ تو جب مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو اگر مومن ہے، اور مومن کی حلاوت کیا ہے معلوم ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، مومن کوئی مسلمان کو اگر یہ تین چیزیں مل جائے، اس میں تین کوالٹیز ہو جائے، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ کون سی تین کوالٹیز؟ نمبر ون کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت۔ پہلی آقا فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرما رہے ہیں تین کوالٹی، تین چیزیں اگر مومن میں ہو جائے، تین صلاحیتیں اللہ اس کو اگر عطا کر دے، تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کس کو بولتے ہیں؟ مٹھاس، حلوہ، حلوے سے حلاوت، سمجھے؟ حلوہ، حلاوت، حلاوت کو پا لیا، مٹھاس کو پا لیا، اس نے اسلام کو، صحیح مسلمان بن گیا، اس کو اسلام کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی مٹھاس عطا ہو گئی۔ وہ کیا کیا ہے کوالٹیز؟ پہلی کیا ہے؟ سب یاد کریں اس کو اچھے سے، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس عطا کرے اللہ۔ تو پہلی، اللہ اور اللہ کے رسول سے، آقا نے یہ نہیں فرمایا صرف اللہ سے محبت کرنا ہے، آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی کوالٹی اس کی وہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے، ایمان ایسا پختہ ہو جائے کہ اس کو اپنی نیندیں نہ لگے، اللہ کی محبت میں تہجد میں اٹھے، اللہ کی محبت میں، ابھی تو فجر میں نہیں اٹھتے لوگ، کیا ایمان کی مٹھاس مل رہی ہے ان کو؟ جو اپنی نفس کو بھاری سمجھے، غلام ہے اور سوتے پڑے ہیں، فجر سو رہے ہیں، ظہر سو رہے ہیں، عصر سو رہے ہیں، مغرب سو رہے ہیں، عشاء سو رہے ہیں۔ سونے کو پیدا کیے، کھانے کو پیدا کیے، اللہ نے کھانے اور سونے کو نہیں پیدا کیا۔ کھانا سونا عبادت کے لیے ہے، اتنا ہی کھائے کہ بوریت اور بھاری نہ ہو جائے، اتنا کھائے کہ عبادت کے لیے طاقت آ جائے، اتنا ہی سوئے کہ بیٹری چارج ہو جائے، اور بیٹری چارج کے لیے 8 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی تو ڈاکٹرز نے بھی مان لیا، پہلے ڈاکٹرز بولتے تھے کہ 7-8 گھنٹے سونا ضروری ہے، لیکن ابھی ڈاکٹرز نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر 1-2 گھنٹے، ارے ڈاکٹر بنتے ہیں نہ صرف دنیا کے اس کے لیے، تو جو ایم ڈی کرتا ہے نا، پی جی میڈیکل کالج میں، ان کو 3 دن لگاتار مسلسل جگایا جاتا ہے، وہ اس لیے جگایا جاتا ہے کہ عادت ہو جائے،
طاقت بڑھ جائے کہ اگر ایمرجنسی آپریشن آئے تو پتہ لگا ڈاکٹر سو ہی رہا تھا. کوئی بیچاری لیبر پین سے آئی ہو، اس کو تو بالکل ابھی سیزر کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر بولے میں کیا کروں، مجھ کو تو عادت ہی نہیں، میرے کو تو نیند آ رہی ہے، تو مر جائے، پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے ان پہ پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. جو ملٹری میں ہوتے ہیں نا، ان کو مسلسل جگایا جاتا ہے. صبح 4 بجے رات سے ان کو اٹھا کے، ان کو کوئی تہجد نہیں رہتی، اٹھا کے ان کو بالکل کسرت کرائی جاتی ہے، ان کے اوپر بہت ورزش کرائی جاتی ہے ان کو. کیوں کہ اگر سوتے رہا ہمارا مجاہد سینک، پھر بعد میں بارڈر سے اٹیک ہوا تو کیا کروں، میں تو سو ہی رہا تھا، کیونکہ میرے کو تو 8 گھنٹے نیند لینا ضروری تھا. میڈیکل سائنس بول رہا ہے بیوے بڑھ جائیں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی نیند لو. اللہ کسی کو 1 گھنٹے میں اچھی والی بولتے نا امپورٹیڈ بیٹری ہو نا اپنے فون میں تو فوراً چارج ہو جاتا ہے آدھا گھنٹے کے اندر، اور ایسی رہی نا بس ڈھلمل تو وہ چارج ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹری کو امپورٹیڈ کر دے. اور امپورٹیڈ ہے، ہم یہاں کے واسی نہیں ہیں، ہم وہاں جنت سے آئے ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہم مول نواسی جو ہے نا جنت کے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ جنت سے آئے تھے، تو جنت کے لوگ ہیں، ان کو نیند کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور پھر اس اللہ کے ہے جو حی القیوم ہے، جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس رب کے بندے ہیں. اور پھر اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے کم کم یا حبیبی کم تنامو، اٹھو اٹھو اے حبیب. کہیں قرآن پاک میں فرماتا یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ جا. بڑے پیار سے اٹھاتا ہے، اے چادر میں چھپنے والے ذرا اٹھ جا اور اٹھ کے قیام کر. تھوڑا قیام کرو، کبھی زیادہ کرتے تو پھر پیار سے سمجھاتا تھوڑا کم کرا کرو. یہ محبت ہے، اور محبت کا اظہار محبت سو کے نہیں ہوتا ہے. اللہ کے لیے مر مٹنے کا نام، اللہ کے رسول سے اللہ کی عبادت کرنا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے رسول کی عبادت میری عبادت ہے، عبادت اطاعت ہے، میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے. میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ میرے محبوب کا ہاتھ ہے. میرے محبوب کا ہاتھ، اے محبوب وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا. جب ہجرت کی رات میں اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنے مٹھی میں کنکریاں اٹھائی اور کفار مکہ نے بالکل گھیرا لگایا ہوا تھا، آپ کے قتل پر آمادہ تھی، اور اللہ کا حکم ہوا ہجرت کر لو. ہجرت کے لیے جب نکلے نا تو کنکریاں اٹھائی، سورہ یاسین کی چند آیتیں دم کی، پھونکا اور یوں پھینکا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ سامنے سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب وہ ہاتھ تمہارا نہیں ہمارا تھا. اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سے تشبیہ دے رہا ہے. کتنا قریب ہے رشتہ اللہ کے محبوب کا. اور ہم سوچیں محبوب تو مر کھپ گئے، اللہ اکبر، محبوب زندہ ہے تبھی یہ کائنات زندہ ہے. اس کی مثال یہ ہے نا، محبوب چند لمحوں کے لیے جب دنیا سے نکلے تھے نا، جب شب اسرا معراج کی رات میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کا وجود اس دنیا سے اٹھ کے عرش مولا پہ چلے گیا تھا نا، یہ دنیا ختم ہو گئی تھی. سب جو جہاں تھا وہ تھم گیا تھا، سب جو جیسے سوئے تھے ویسے رہ گئے تھے. وقت تھم گیا تھا، سورج اپنے گردش کرنا تھم گیا تھا، چاند اپنی جگہ پہ تھا. کسی کو ذرہ برابر جنبش کی ہمت نہیں تھی. ساری دنیا جہاں کے وہاں تھم گئی تھی. اور میرے آقا ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے. ایک پل میں ہزاروں عالم دیکھ کر آئے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، عرش معلیٰ پہ بھی گئے، اور عرش معلیٰ پہ 1 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ نمازیں کم کرنے کے لیے بھی گئے. اور کتنا لمبا پیریڈ لگا، لیکن دنیا یہاں پر ایسی تھی کہ جب دنیا میں آئے تو جہاں کنڈی ہلی تھی وہیں تھی، بستر جیسا گرم تھا ویسی تھا. زمانے کو خبر بھی نہیں ہوئی آقا کب جا کر واپس آ گئے. تو یہی بات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. یہ دلیل ہے. آقا اگر نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. آپ ٹرانسفر ہے، اور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے بہت قریب ہیں. ہم یہاں سے یا محمد پکاریں،
وہ سنتے ہیں. ہم یا نبی سلام علیکہ کہیں تو وہ جواب دیتے ہیں آپ ہے آپ ہے آپ ہے. منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو کلمے کو آدھا پڑھے. اور منافق کی سزا تو یہ ہے نا کہ کلمہ پڑھا بھی لیکن وہ تو کافر سے بھی بدتر ہو گیا نا. کافر تو کم سے کم مانتا ہی نہیں تھا، اس کا تو انکار ہی تھا نا، اللہ اللہ کے رسول کو مانتا نہیں تھا. یہ تو مان رہا ہے پھر جان رہا نہیں ہے کہ مطلب کو نہیں بتا رہا ہے کو نہیں سمجھتا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے تو اللہ ہے کا مطلب کون سی ڈائری میں نہیں لکھا ہے، کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہے کیسا؟ جیسے ابھی ہم زندہ ہیں نا، ہے. اور اگر ہم مر گئے ابھی تو کل اگر آپ بولو گے ارجن باجی تھے، ہے نا، یہی بولو گے نا تھے. لیکن آپ کریم آقا ایسے ہیں کلمے میں ہیں اور ایسے ہیں کہ ہم یہاں ہیں نا ابھی زندہ ہے تو ہم ناگپور میں ہیں، مدینے میں نہیں ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم یہی ہیں. لیکن آپ ایسے ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے تھے، آپ کا وصال ہونے کا تھا، اس وقت بھی آپ ایسے ہیں تھے کہ کسی صحابی رسول کا جنازہ آتا، آپ نماز جنازہ پڑھاتے، پھر اپنے ہاتھ سے جس کو چاہتے اس کو اپنے ہاتھ سے قبر مبارک میں قبر میں اتارتے، دفن ہو جاتا، مٹی دے دی جاتی. اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان سے باہر نکلتے، مدینے کی گلیوں میں گزرتے ہوتے، صحابی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے ہیں، اور ادھر وہ انتقال والے صحابی جو قبر میں دفن کر کے ابھی آئے تھے وہ بھی اپنے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے. آپ ایسے ہیں جو زمین پہ بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے. زمین کے اندر سب کو معلوم ہے نا 3 سوال ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا، اور آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا تو جب اور ایک ٹائم میں ایک قبر میں نہیں ہوتے. ہاں یہ بھی سمجھ لو، ایک ٹائم میں ہزاروں لاکھوں قبر. ایک دن میں ایک ہی انسان تو نہیں مرتا نا. ہر سٹی میں، ہر کنٹری میں کتنے شہر ہیں، کتنے قصبے ہیں جہاں روز کئی میتیں ہوتی ہیں. اس میں ہر میت کو قبر میں رسول پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تو بتا اس انسان کے بارے میں کیا سوچتا تھا. تو جو چاہنے والا ہوگا نا وہ فوراً کہیں گا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قبر میں سرکار آئے تو میں وہ قدموں میں گروں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ میرے لیے قبر اتنی گہری کھودنا کہ جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لائے تو میں کھڑے ہو کے آپ پر صلاۃ و سلام پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا بات ہے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں ارے مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو آقا فرمانے 3 کوالٹیز کون سی ہونی چاہیے؟ وہ مومن جس نے 3 کوالٹیز جس کو مل گئی وہ ایمان کی حلاوت کو پا گیا. تو پہلی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جان سے زیادہ محبت کرنا. اب سوچیں اپن کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں یا بستر توڑتے رہتے ہیں پلنگ. اور رسول سے اتنی محبت کہ جان سے زیادہ ہو. آقا سے ایک مرتبہ آقا نے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر بتاؤ تو صحیح تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال آپ پہ قربان. کہا اور کتنی؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرے آقا فرماتے ہیں عمر ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. اے عمر سنو، جب تک کوئی مسلمان، جب تک کوئی میرا امتی مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جان قربان کر دینا صحابہ کرام نے کر کے دکھائی نا. کیسے یہاں تک کہ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑا. اپنے گھر تو چھوڑے، ہجرت جب کی نا میرے آقا نے کہ مدینہ منورہ جب پہنچے تو یہاں پہ فاروق اعظم بھی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے پیٹھ پر بیٹھا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل سور اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس میں غار سور کے اندر لے کر گئے، اور اپنا گھر دار سب چھوڑ دیا، اپنا مال سب چھوڑ دیا، یہاں تک مجھے یہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کا وہ قدیمی گھر، وہ کعبۃ اللہ تو کتنا پیارا پیارا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ کی محبت میں گھر اللہ نہیں ہے، گھر ہے وہ پتھروں سے بنا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر سمت میں، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ کوئی یہ سمجھ لے اللہ کو چھوڑ دیا، نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تو بتایا ہی رسول نے ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ دیکھا کس نے؟ سر کی آنکھوں سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کا دیدار کیا۔ ہمیں اگر مصطفیٰ نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا اللہ ہے؟ مصطفیٰ کو محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ اللہ کو تو سب پہچانتے، سب بولتے ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ کے مفہوم کو سمجھتے نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ وہ بتانے والے میرے آقا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے سکھائی، انہوں نے روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے ہمیں حج کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی، آپ نے ہمیں جانوروں جیسے تھے، بھٹک گئے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ آئے اور سب کو یوں اٹھا کے جنت کے راستے میں ڈال دیا، اچک لیا، اٹھا لیا، جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، ایمان کی لذت عطا کر دی، اللہ سے ملا دیا۔ اتنے بڑے احسان ہیں آقا کے، اتنے بڑے احسان ہیں۔ اور پھر ظالم کہتے تھے، پھر ان سے پوچھو ہے، بولتے نہیں ویسے ہے نہیں، تو پھر کیسے ہے؟ پوچھو، نہیں ہے۔ ارے تو ہے، تو پھر ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ ہم تو جاہل ہیں نا، ہم تو ان پڑھے، ہم کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ بتاؤ نا، بھئی بتاؤ، ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا ترجمہ تو آپ ہے کر رہے ہو، ابھی مانتے نہیں ہو ہے، نہیں سلام مت پڑھو، سلام پڑھ رہے ہو، کیا ضرورت ہے وہاں؟ کیا ہے اللہ اکبر، کیسے کفریہ کلامات کہتے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو ہے نا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنا تو پہلی کوالٹی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن میں جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جائے نا، وہ اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پا لی۔ وہ کیسی؟ پہلی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ اب محبت کے سلسلے میں بولوں نا تو آج پورے دن بھی نکل جائیں گے، رات بھی ہو جائیں گی، پھر دن نکل جائیں گے، پھر رات ہو جائے گی، اور محبت نہیں ہوتی ہی نا، اور محبت نہیں ہے نا، تو پھر ایمان نہیں ہے۔ پہلے حضور سے محبت ہوئی نا، پھر تو اللہ کو پہچانا۔ جس سے پہلے محبت ہوتی ہے اسی کے بعد اطاعت بھی کی جاتی ہے، جس سے نفرت ہو اس کی بات کہاں کون مانتا ہے؟ اللہ ہمارے لیے بھی لوگوں کے دل میں عزت محبت عطا فرمائے کہ محبت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا بات، محبت نہیں ہے تو کیا بات مانیں گے، کیا سنیں گے؟ بس اللہ کے دین کی خاطر محبت ہو، ورنہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت میں گرفتار رکھے۔ تو محبت پہ اب کتنا بولوں، وقت کی نزاکت ہے۔ بات سمجھ لیں کہ پہلی کوالٹی بتا دی، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنا۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری آقا نے بتائی، میں نہیں بتا رہی ہوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت حدیث پاک بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کی محبت اور دشمنی، جس کی دوستی اور دشمنی خالص اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ وہ محبت بھی کرے کسی سے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ جیسے کیسی یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے سے محبت ہے نا، اسی مجلسوں میں ہم آتے ہیں تو کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ آپ میرے رشتہ دار ہو، کہ میں آپ کے رشتہ دار ہوں، لیکن صرف آئے کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں، کہ میں آپ کو دین کی باتیں بتاؤں، اللہ کی بات، اللہ کا ذکر کروں، اللہ کے رسول کا ذکر کروں، آپ سنیں مزے لے کے۔ تو یہ محبت کس کے لیے آپ کو مجھ سے ہوتی ہے اور مجھ کو آپ سے ہوتی ہے؟ صرف کس رشتے سے؟ اللہ کے رشتے سے۔ کہ دوستی کس لیے کی جائے؟ اللہ کے لیے کی جائے، اور دشمنی بھی اس لیے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، اس میں تو پھر ایمان اس کا نہیں ہے، اور پھر یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے۔ جس کے دل میں حضور پاک کے لیے ذرہ برابر بغض آ جائے اس سے رشتہ نہ رکھو، اس کو اپنا نہ سمجھو، اس سے پھر دشمنی کرو، کیونکہ وہ منافق ہے۔ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، کلمہ نبھانے کا نام، محبت کے ساتھ نبھانے کا نام، سمجھ کے ساتھ، اس کو یقین کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔
تو محبت اگر اللہ اللہ کے رسول سے سچی ہے تو ہماری بھی تو اس سے محبت ہے، اور اللہ اللہ کے رسول سے تجھے اگر نفرت ہے تو پھر ہمارا بھی تو اس سے اعلان جنگ ہے، ہم کو تجھ سے پھر کوئی محبت نہیں ہے۔ تو یہ والی اب دوسری کوالٹی سمجھ میں آ گئی نا، جب بھی کریں گے دوستی تو کس لیے کریں گے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے ہماری بھی اس سے محبت ہے۔ اصحاب کہف تھے نا، وہ سب ایک کے بعد ایک ساتھ، کوئی بولے 5، کوئی بولے 3، اس طریقے سے قرآن پاک کے اس میں سورہ کہف میں ان کے اصحاب کہف کا ذکر آیا کہ وہ ایک آئے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا کہ پتہ لگا یہ بھی اللہ والا ہے، 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 ان کی محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت۔ اور تیسری کوالٹی کیا ہے؟ کفر سے کفر کی طرف جانا، دوبارہ کفر میں لوٹ جانا، یا کفریہ کام کرنا یا غلط گناہ کے کام کرنا، اس مومن کے لیے ایسے ہو، کیسے ہو؟ آقا فرماتے تیسری کوالٹی کہ دوبارہ کفر میں جانا اس کے لیے اتنا ناگوارا ہو کہ اس کے بجائے وہ جہنم میں جانے کو تیار ہو جائے، آگ میں پھینک دیا جانے کو تیار ہو جائے کہ اللہ مجھے آگ میں پھینک دے لیکن مجھے پھر سے کفر میں مت پھینک، اللہ مجھے مار ڈال، کاٹ ڈال، ختم کر ڈال، لیکن مجھے تو اپنی ناراضگی نہ دے، اپنی محبت سے نہ نکال، اپنے اچھوں میں سے مت نکال۔ یہ کوالٹی آ جائے، یہ محبت کی، یہ محبت ہوتی ہے، یہ کوالٹی آتی ہے۔ یہ بندہ ایک وقت آتا ہے ایسا بولتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے، مولا بس تیرے حبیب کی خوشنودی چاہیے، رضا چاہیے، بس تو چاہیے، پھر نہ بھیج، نور دے کے کفر میں نہ بھیج، بھلائی دے کے صراط المستقیم پہ چلا کے تو بھٹکنے پہ نہ چھوڑ دے مولا۔ ہم سب کو اللہ صراط المستقیم پہ چلائے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں چلائے۔ وہ یہ سمجھتا ہو تیسری کوالٹی کہ کفر میں جانا اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسا آگ میں پھینک دیا جانا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ 3 چیزیں اس میں آ جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سچا مومن بن گیا، مومن کی مٹھاس کو، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور رحمت للعالمین، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین تو جب تک کہ دنیا ہے تب تک رحمت ہے، اور میرے آقا تو جب تک دنیا ہے تب تک بھی رحمت نہیں ہے۔ ابھی مرنے کے بعد پھر جب حشر کا قائم ہوگا نا، نہ کوئی ماں کام آئیں گی، نہ باپ قائم آئے گا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اس کا لور، نہ اس کا لور، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب نفسی نفسی، سب نفسی نفسی، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی۔ میرے آقا کہیں گے امتی امتی، میرے آقا کہیں گے امتی امتی۔ وہ ہے جو ہمارا احسان نہیں رکھتے، وہ ہے جو ہم جتنا درود پڑھیں گے نا، ہم آپ کی بارگاہ میں جب درود پڑھتے ہیں نا، لوگ ہم پہ بڑے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ لوگ بڑے شرک کرتے ہیں، ارے ہم کہاں شرک کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو قرآن میں اللہ نے جو فرمایا اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پہ، ہم بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس میں شرک کہاں ہو رہا ہے؟ ہم سجدہ رسول کو نہیں کرتے، ہم محبت رسول سے کرتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ تو محبت نہیں کرتے نا۔ اللہ سے محبت کرنا تو ہمیں رسول نے سکھایا ہے، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور رسول پاک پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا نام ایمان ہے۔ مانو جس طریقے سے ایک مجاہد ہوتا ہے، وہ اپنی محبت میں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرتا ہے کہ وقت آئے تو وہ اپنے ملک کے لیے جان دے دے، اس طریقے سے مسلمان بھی وہ ہے جو رسول کے نام پر مر مٹنے کا نام ایمان ہے، رسول کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر دیا جائے اللہ کے لیے۔ تو یہ کام کرنا گناہ کہاں ہے؟ کس نے کہہ دیا یہ گناہ ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ ہم شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو اگر ہم ولی کے پاس جاتے ہیں تو ولی کا احترام کرنا تو صراط الذین انعمت علیہم میں ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا۔ تو ہم انعام والوں کے پاس اگر مل رہے ہیں تو ان کو خدا نہیں مانتے، وہ تو ہمیں مصطفیٰ تک پہنچانے کے راستے ہیں، مصطفیٰ سے ہم مصطفیٰ جان رحمت ہے میں اللہ سے ملا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو نیتوں کو سمجھیں اور کلمے کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اب کلمے کا مین مفہوم بتا کے بیان ختم کروں گی۔ اسلام کی 5 رکن ہیں،
اور کوئی بھی عمارت بنا پلر کے بنا ستون کے کھڑی نہیں کی جا سکتی. تو اسلام کے 5 ستون کیوں ہیں؟ 4 ہی ہونا چاہیے تھا ایک عمارت بنانے کے لیے، لیکن اوپر چھت ضروری ہے نا، اس کے بنا تو عمارت نہیں بنے گی نا. تو جو 5 ستون میں پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج جو ہے نا، یہ 4 جو ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ستون بلڈنگ بنانے کے لیے 4 ستون ہیں، 4. اور اوپر جو چھت ہے نا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے. جو چھت ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی چھت، وہ چھت کے بنا گھر قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کا گھر، اسلام کی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی اگر چھت نہیں ہے. اور چھت جو ہے مین ہے. آپ گھر میں 4 بلیاں لگا لو نا بھائی، نہیں چھت نہیں ہے تو کیا گھر کہلائے گا وہ؟ اور یہ چھت کے بنا یہ 4 ستون بیکار ہے. اور یہ چھت ہے تب جا کے چھت ڈلے گی، تب جا کے یہ 4 چیز کام کی ہے. یہ 4 ستون کا جو مین جڑ ہے نا، وہ کلمہ ہے. اگر کسی کافر کو، کسی انکار کرنے والے کو، کسی نہیں ماننے والے کو کہا، کئی ہے انکار کرنے والے، لیکن کبھی کبھی رمضان میں نا 26ویں کا، 27ویں کا، اور وہ شب قدر کے روزے بھی رکھتے ہیں، دان پنیہ بھی کرتے ہیں، اور اپواس کا بھی ان کے اس میں ہے. یہ اپواس مطلب وہی تھوڑا سا روزے جیسا ہی کانسیپٹ ہو جاتا ہے. اور تیرتھ یاترا کو بھی جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. تو کیا جنت میں جائیں گے؟ جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. پہلے یہ سب چیزوں کے پہلے، نماز کے پہلے بندہ مسلمان ہونا ضروری ہے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومنوں پہ فرض ہے. اور مومن تب بنتا ہے جب کلمہ پورا پڑھتا ہے. اور کلمہ پڑھنے کا نام کلمہ ایمان نہیں ہے. کلمے کو سمجھ کے پڑھنا کہ میرے آقا کا ٹرانسفر تو ہوا ہے، دنیا سے آپ نے پردہ تو کیا ہے، لیکن ہر ایرے گہرے سے پردہ کیا ہے، لیکن جو آنکھ والے ان سے پردہ نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ، کئی محدث ایسے گزرے ہیں جو کہ حدیث پاک نہیں سمجھتی تھی نا، کچھ بات میں تھوڑا سا کچھ اندیشہ ہو جاتا تھا، تو سامنے روبرو حضور پاک سے پوچھتے ہیں. حضور پاک کی کچہری لگتی ہے، اس میں دنیا کے سارے ولیوں کو وہاں بلایا جاتا ہے. آنکھ والے سمجھتے ہیں، آنکھ کے اندھوں کو کیا معلوم. وہ تو صرف دماغی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ بس ہم نے یوں پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، اتنے بار سبحان اللہ پڑھا جنت میں جائیں گے، اتنے بار یہ پڑھا جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اتنے بار یہ پڑھ کے مسجد گئے تھے، اتنے بار وہ پڑھ کے یہ آئے تھے. ارے بھائی اللہ اکبر، تم چاہو بھی نا کہ ایک لمحہ تم بیت الخلاء بھی مت جاؤ اور ایک لمحہ کھانا بھی مت کھاؤ، 24 گھنٹے صرف اللہ اللہ کرو، تو وہ 6 کروڑ والے سے زیادہ کر سکتے ہو کیا؟ وہ 6 کروڑ والا جو ان کا استاد ہے، جس نے بھٹکا کے رکھا ہے، جو پورا کلمہ پڑھنے نہیں دیتا ہے، سمجھنے نہیں دیتا ہے، وہ 6 کروڑ والوں نے، کروڑ والا کون تھا؟ سب کو معلوم ہے، ابلیس. 6 کروڑ سال تک اس نے ایسی عبادت کی ہے کہ وہ تو پھر فرشتہ ہی تھا نا، اس کو تو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. زمین و آسمان کا چپا چپا سجدے کیے، کیوں پھینک دیا اللہ نے؟ صرف ایک نبی کی شان میں گستاخی کی، وہ بھی نبی، حبیب نہیں، نبی. یا حبیب کی شان میں گستاخی، سوچتے ہیں حبیب کے برابر بن جائیں گے. وہاں مدینہ شریف جاؤ تو بولتے ہیں ادھر ادھر کعبہ، ادھر کعبہ، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. ارے کعبہ، میں نے کہا عقل کے اندھے میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں. نماز میں تو کعبے کی رخ کی نماز پڑھتی ہوں، کہ وہ بھی اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے آقا نے پڑھی ہے، میرے آقا نے سجدہ کیا ہے، میرے آقا نے سجدہ کعبۃ اللہ کے رخ کے جانب کیا ہے، تو نماز تو میں ادھر ہی کرتی ہوں. لیکن دعا کی بات ہے تو وہ کعبوں کا کعبہ کہ حاجی وہاں ہو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ جو ہے نا، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. کعبہ جو ہے اینٹ پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. ایسے ایک اللہ کا گھر 7ویں آسمان کے اوپر بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اوپر عرش معلیٰ ہے. اللہ کی خاص جگہ رہنے کی عرش معلیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بھی رہتا ہوں، میں مظلوموں کے دلوں میں بھی رہتا ہوں، میں آہو سسکیوں میں بھی رہتا ہوں، میں آہو بقا میں بھی رہتا ہوں، میں
اپنے خاص بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں. تو اب سجدہ کیسے دل میں کریں گے؟ ایسا دیکھ کے سجدہ کریں گے کیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. لیکن ہمیں آقا نے سکھایا کہ رخ کہاں، اور کعبے کو کعبہ کس نے بنایا بھائی؟ مدینہ آنے کے بعد بھی کتنے مہینوں تک نماز بیت المقدس کی جانب ہوتی تھی. لیکن سورہ بقرہ پڑھیے گا، 4 رکعت کی ظہر کی نماز تھی، اور جو مدینہ گیا اس نے مسجد قبلتین دیکھی ہوں گی. مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد ہے. آقا قبلہ بنا کے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے تھے. لیکن دل کے خیالوں سے اللہ واقف ہے. اللہ اپنے محبوب بڑی محبت سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی قرآن پاک کی وہی نازل کی. 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت ہو چکی تھی، اور فوراً وہی نازل ہوئی. یہ محبوب آپ کی آنکھوں کا اٹھنا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو اپنا قبلہ کعبہ پسند ہے. اب کعبے کی جانب رخ کر لو. ابھی سلام بھی نہیں پھیرا ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی جانب. اور جیسی وہی نازل ہوئی، اللہ کو اتنا چاہتے ہیں میرے آقا، اور ایسی اطاعت گزار. ایسا نہیں کہا کہ بعد کی نماز میں پڑھ لوں گا. فوراً وہی نازل ہوئی، اور اپوزٹ ہے ایک دم بیت المقدس سے کعبہ شریف کا رخ. فوراً آقا نے رخ بدل لیا، نماز ادھر شروع کر دی. تمام صحابہ کرام نے بھی نماز ادھر شروع کر دی. صفیں بندی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے کیسا کیا، آپ کیسے دیکھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو تکتے تھے. نماز میں آپ کو تکنا بھی عبادت ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا ہے وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں نا تو منافقوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی. کہتے یا مت بولو، یا تو صرف اللہ کو بول سکتے ہیں، یا زندہ کو آپ کو تم کو یا بول سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا، جو اپنی قبر میں زندہ ہے سلامت ہے. اب آپ کو آپ کے بارے میں میں کیا بتاؤں؟ ابھی تو بتایا نا کہ قبر میں جانے کے بعد قبر کا عذاب زندہ پہ تو ہوگا نا، مردے پہ تھوڑی ہوگا. کافر بھی زندہ ہے، بڑا گنہگار بھی زندہ ہے. تھوڑی دیر پہ چکھا ہے مزہ، موت کا مزہ چکھا، مر گیا، ٹرانسفر ہو گئی، سب نے نلایا دھلایا، گڈھے میں ڈال دیا. اب وہی گڈھا اگر اچھا تھا تو جنت کا باغ ہے، اور وہی گڈھا اگر جہنمی تھا تو بڑے بڑے سانپ بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. سوچنا ہم کو ہے کیا چاہتے ہیں. جنت کا باغ چاہتے ہیں تو پھر صراط المستقیم پہ آ جائے. چھوڑیے سب چیزیں، اللہ سے ڈریے، وقت نکالیے دین کے لیے. ابھی کوئی شادی کی دعوت ہوتی ہے نا تو 15 دن، ایک مہینہ پہلے اگر کارڈ مل جاتا ہے نا تو میچنگ چوڑی، میچنگ کپڑے، میچنگ یہ، میچنگ وہ، کئی دن مارکیٹ میں گھوم کے اور کتنا وہ کر کے وہ شادی اٹینڈ کی جاتی ہے. اور وہاں پہ رات کے 12 بجے تک کھانے کے بعد بیٹھ کے گپے مارتی ہے بہنیں. گھر کا ڈر نہیں ہوتا ہے تب، ہسبینڈ کیا بولنے والا ہے. جلدی بھی نہیں ہوتی ہے کبھی، تب دیر ہو جائیں گی، ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بڑھیا ہے. پھر لسی، پھر وہ گپچو، پھر وہ پانی پوری، اور پھر وہ کیا 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 سب چلتے رہتا ہے گھوم گھوم کے، اور غیر محروں میں گھس کے. یہ ہم کلمے والے ہیں، اور اللہ کے لیے اتنے پیار سے دعوت دی جاتی ہے. طبیعت اتنی سیریس ہے میری، اس کے باوجود میں نے ابھی 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے وہ لنک شیئر کی ہے صبح فجر کے بعد. جبکہ میں رات بھر سوتی نہیں ہوں، فجر کے بعد سونا ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن نہیں سوتی ہوں کہ اللہ راستہ دے دے. اللہ مجھ گنہگار کو بھی آپ کی وجہ سے بخشش کر دے، اور آپ کوئی بھی اصلاح ہو جائے. لیکن وقت نہیں ہے. آپ سب سے کہا کہ تھوڑا لنک میں جتنا شیئر کرتی ہوں آپ کم سے کم اپنے 10 گروپ میں تو شیئر کر دیں. 10 گروپ میں ہی شیئر کر دیں تو کتنے لوگ، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ جس کو شیئر کیا وہ سدھر جائے، اس کے عمل اچھے ہو جائے، وہ اللہ کی خاص بندی بن جائے، وہ جنت میں جائے. تو پھر کیا آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا؟ لیکن اس دنیا میں رج بس گئے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہم کو دین کے لیے. پھر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں ہم، اس کو غلامی نہیں کہتے. غلامی کا مطلب ہے، بندگی کا مطلب ہے بندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی بے بندگی شرمندگی ہے. بندگی کا مطلب ہے حقوق اللہ، حقوق العباد تو کرنا ہے، ساتھ میں علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. چین کی دیوار پار کرنے سے زیادہ تکلیف اگر ہو تو بھی کرو، میرے آقا نے فرمایا. لیکن آج گھر بیٹھے نہ آپ کو آٹو لگ رہا ہے، نہ آپ کو کہیں جانے کے لیے وہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ اپنے گھر میں کام کرنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکالنے کو تیار نہیں ہو. کیسے بندے ہم اللہ کے، کیسے امتی ہے رسول اللہ کے.
یہ جو کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے، اور وارث کو حکم ہے کہ چھوڑ نہیں سکتا ہے کام۔ جب اللہ نے ہمیں کام سونپا ہے تو ہم چاہ کے بھی اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے ہمیں کوئی بے شرم کہے، چاہے ہم کو کوئی برا بولے، چاہے بولے اس عورت کو سنانے کا ہی بڑا شوق آتا ہے، کیوں بار بار ہم کو دعوت دیتی ہے، لیکن دعوت دینا پڑے گا نا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اس دعوت کو قبول کرے، اور آپ سب سے بھی بہت ہمارا گزارش ہے، بات کڑوی ہے، آپ کو بری لگ رہی ہوں گی، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں ملے گا ہی، ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے تھوڑا اگلے ہفتے سے کوشش کیجئے گا کہ وقت نکالیے، اور وقت لوگوں کو ایک ایک فون کیجئے۔ ابھی تو فون جب ہم اپنا کرواتے ہیں بیلنس تو اس میں فری ہوتا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی لگتا نہیں ہے۔ ایک ایک فون کر کے اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کو، اپنی بہن بھائیوں کو، اپنی سہیلیوں کو بولتے کہ دیکھو بھائی اجتماع کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو عائشہ نے کہا کہ ایک اپنا الارم لگا لے، سنڈے کا الارم سیٹ کر لے 3 بجے کا، اور بولے کہ بھائی دیکھو اجتماع کا ٹائم ہونے والا، سوتے تو روز ہی ہے نا بھائی، ہفتے میں 1 دن جاگ جائیں گے تو کیا پرابلم ہے، پھر انشاءاللہ قبر میں سونا نہیں، سانپ بچھو نہیں کھائیں گے۔ اللہ کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا بنائے، اللہ کا ہو جانے والا بنائے، اللہ کے رسول کے صحیح غلامی اللہ تعالیٰ کنیزی ہم سب کو عطا فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ کو نیار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔